اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس منصب پر مجھے بٹھایا تو میں یہ سوچتا تھا کہ کوئی ایسے کام ضرور ہوں جو مجھے زندگی بھر یاد رہے۔ اس میں آج یہ ایک کام ایسا ہے کیونکہ کئی سالوں سے گورنر ہاؤس کے اندر اس پلاٹ کے اوپر اسٹے آرڈر موجود تھا، اور یہ اسٹے آرڈر دو کانٹریکٹرز کے درمیان تھا، اور اس کی وجہ سے کئی سالوں سے یہاں پر رہنے والے، یہاں پر ترقی پانے والے یا تو اپنی رہائش سے محروم تھے اور یا پھر ایسے گھروں میں رہ رہے تھے جسے ایسا ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ اس میں رہنا جانی نقصان دے سکتا ہے۔ 48 اپارٹمنٹس بلڈنگ گراؤنڈ پلس 6 انشاءاللہ تعالیٰ تعمیر، اس کا کام، اس کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ آج ابھی سے یہاں اس تعمیرات کا عمل جاری و ساری رہے گا۔ الحمدللہ وہ اسٹے آرڈر میں نے ختم کروا دیا، دونوں فریقین کے درمیان بیٹھ کے صلح کروائی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ جہاں سے آدمی اپنا سفر شروع کر رہا تھا، وہ جو کہتے ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر ہی نہیں ہے کہ جہاں لوگ رہ رہے ہوں ان کے لیے کبھی کسی نے کوئی ضرورت اور توجہ ہی نہیں دی، تو کئی سالوں سے یہ پینڈنگ میں تھا۔ اور یہاں میں آج یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 16 سال کے بعد گورنر ہاؤس کراچی کی تنظیم و آرائش رینوویشن جسے آپ کہتے ہیں، وہ بھی اس دور میں ہوئی، ان پچھلے 1 سال میں ہوئی، چاہے وہ دربار ہال ہو، چاہے اسلام آباد کی گورنر انیکسی ہو، یا اور بھی وہ چیزیں جس میں 16 سال سے کوئی بجٹ لگا ہی نہیں تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے اس تمام بجٹ کو جو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے گورنر ہاؤس کے لیے، اس کا صحیح استعمال کیا، اور یہ میں بالکل حقیقت پہ مبنی بات کر رہا ہوں کہ 16 سے 18 سال کے بعد گورنر ہاؤس میں جو چیزیں ہیں، جو کام ہیں، جو رینوویشن ہے، وہ ہم نے کروایا۔ آج اس کی مثال یہاں آج جو ہم نے ایک گراؤنڈ بریکنگ کی ہے کہ یہاں ایک بلڈنگ بننے جا رہی ہے۔ بہت ساری ایسی رکاوٹیں اور بہت سارے ایسے مسائل یہاں بھی موجود تھے، لیکن میرا یہ عزم تھا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی فلاح کی، لوگوں کی بہبود کی، اور جہاں جس ہاؤس میں گورنر بیٹھا ہو اس ہاؤس کے لوگوں کا اگر رہنا سہنا ایسا ہو کہ آدمی دنگ رہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج یہ کام میرے ہاتھوں سے یہاں گورنر ہاؤس میں کروا دیا ہے۔ اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی جو انیکسی ہے وہ پوری تیار ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہم اسلام آباد میں بھی اپنے صحافی بھائیوں کو بلا کے اس کی بھی وہ کریں گے گراؤنڈ بریکنگ کے۔ اسلام آباد جیسی گورنر ہاؤس جو ایک پہچان ہے سندھ کی اسلام آباد میں، اس کی کیا حالت تھی آفٹر بیفور، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ باقی آپ لوگ کوئی سوال کریں۔ گورنر صاحب، ظاہر ہے کہ حکومت سازی کا مرحلہ یہاں سندھ میں ہو رہا ہے۔ آج آپ شام کو شاید وزیر اعلیٰ یا کابینہ سے حلف بھی لے رہے ہیں تھوڑا، اور آپ اس پورے پروسیس میں اس میں بھی آپ شامل رہے، جو مذاکرات ہوئے اوپر کی سطح پر، نیچے کی سطح پر، تھوڑا اس بارے میں کافی دنوں کے بعد آج آپ سے بات ہو رہی ہے، ذرا بتا دیں تفصیلات۔ دیکھیں، ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور ان کی مذاکراتی ٹیم نے پچھلے کئی ہفتوں سے بات چیت کا عمل جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ دونوں طرف سے نہیں ہوا ہے۔ پرسوں ایک اعلامیہ رابطہ کمیٹی کا جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو اصولی موقف ہے رابطہ کمیٹی کا، اس کے نہ مانے جانے تک ہم اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ میری بحیثیت گورنر سندھ یہ کوشش ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان اگر کوئی ڈیڈ لاک ہے اس کو میں حل کروانے میں اپنا کردار ادا کروں، اور یہ چیز میں صرف ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان نہیں بلکہ کسی بھی سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر ہم آہنگی یا کسی چیز کے اوپر کوئی ڈیڈ لاک ہے تو میری خدمات بحیثیت گورنر سندھ حاضر ہیں۔ اور یہ صرف اس لیے ہے
کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس وقت جن مسائل کا پاکستان شکار ہے، اس وقت ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے استحکام کو مستحکم کرنا ہے۔ سر سنا ہے آپ کے پاس بڑی زبردست خبریں ہیں، اور جب بھی خبر دیتے ہیں تو لازمی فلیش بھی ہوتی ہے وہ خبر۔ یہ خبر آپ سے ہی متعلق ہے، کیونکہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو گورنر کے متعلق چیمہ گوئیاں ہوتی ہیں، تو آپ کنٹینیو شہر میدان میں ہیں، کیا ہے ذرا بتائیے۔ دیکھیں جی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ منصب عزت اللہ تعالیٰ جس کو دے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے سال 12 ربیع الاول والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان 16 مہینوں میں کوئی میرے اوپر مالی اسکینڈل کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمیں اس طرف جانے دیا۔ ہم نے ان 16 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اعزاز ہونا کہ عوامی گورنر کا ملا ٹائٹل، اور ان 16 مہینوں میں جو ہم نے کام کیے ہیں، جو انیشیٹو لیے ہیں، وہ آپ سب میڈیا کے بھائیوں کے سامنے ہیں۔ 50,000 بچے اور بچیاں آج آئی ٹی یونیورسٹی میں جو ہم نے یہاں گورنر ہاؤس میں کھولی ہے اس میں پڑھ رہے ہیں۔ آج میرے خیال سے 55 ان کی کلاس ہے، اور الحمدللہ وہ اس ایک سال کو کمپلیٹ کر لیں، یہ میری دعا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ منصب پر کوئی بھی ہو لیکن اس عمل کو نہ روکا جائے۔ ہاں، کچھ سازشی عناصر جو ہمیں باتیں آتی ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بچوں کی جو آئی ٹی کلاسز ہیں وہ چلیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ جو بیل آف ہوپ بار ہم نے امید کی گھنٹی لگائی ہے یہ کنٹینیو کریں، کچھ لوگ شاید نہیں چاہتے کہ جو راشن ڈسٹریبیوشن جو 3 لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے، 3 لاکھ سے زائد لوگوں میں بڑھ گیا ہے، اور ہماری پلاننگ ہے کہ 20 لاکھ لوگوں تک ہم اس کو پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال رمضان میں ہم نے 3-3.5 لاکھ لوگوں کا افطار ڈنر کیا تھا۔ اس بار اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ویسے تو ہم کریں گے ہی، لیکن اگر گورنر ہاؤس میں موقع دیا تو 10 لاکھ لوگوں کو، 1 ملین لوگوں کے لیے اس گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات ہے۔ آپ کا سوال کا جواب میں یہی دے سکتا ہوں۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا، 5 دن آپ لوگ اسلام آباد میں رہے، نون لیگ سے 2 ملاقاتیں ہوئی، باتیں چل کیا رہی ہیں، ڈیڈ لاک ہے کس مسئلے پر؟ آج آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ اگر میں ہوا تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ آگے ہوں گے۔ دیکھیں، آپ سب کے سامنے ہے، ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ لینا چاہتی ہے اپنا حصہ اقتدار میں، اور سبھی کی خواہش ہے کہ انہیں وہ عہدے ملیں۔ کچھ آئینی عہدوں کے پیچھے ہیں، کچھ وزارتوں کے پیچھے ہیں، لیکن میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ ہماری تو صرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کے کام ہوں، عہدوں کی بات نہیں ہے، عہدوں پہ بیٹھنے والوں کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے اس کو سراہا جائے، اور کوئی اگر کسی منصب پر آنا چاہتا ہے تو وہ پھر ان سارے کاموں کو کنٹینیو کرے، چاہے وہ اس گورنر ہاؤس کے ہوں یا ملکی معیشت چلانے کے ہوں۔ گورنر صاحب، کیا پیرامیٹرز آپ نے سیٹ کیے ہیں؟ 16 ماہ میں آپ کی جو خدمات ہیں وہ کسی کا ڈھکی چھٹی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی نیا گورنر آ رہا ہے تو ان بچوں کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایم کیو میں بھی یہی باتیں چل رہی ہیں کہ گورنر چینج ہونا ہے؟ دیکھیں، مجھے بڑا کلیئرلی رابطہ کمیٹی کا فیصلہ جو کہ 2/3 پہ مبنی تھا، انہوں نے بڑا کلیئرلی، کیونکہ میں ظاہر ایم کیو ایم کا نامینی گورنر ہوں، رابطہ کمیٹی اور اس کے تمام لیڈران نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ ہم گورنر سندھ ایم کیو ایم کا ہوگا، اور ایم کیو ایم کا ہی گورنر ابھی موجود ہے، وہی کنٹینیو کرے گا۔ میں اس پر رابطہ کمیٹی کا اور اس کے تمام لیڈران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اصل بات صرف وہی ہے کہ اگر آج یہ بات کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے یہ میرٹ ہے کہ جو 1 سال میں اور 1.25 سال میں ہم نے کیا ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر میں یہ سب چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کس نیک نیتی سے اس منصب کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور آگے بھی جو بھی آئے گا یا میں رہوں، مقصد تو یہی ہے کہ جو
यहाँ काम और इनिशिएटिव चल रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है। सर आप रहेंगे, पार्टी ने आपसे ही एमकेएम से कोई राब्ता किया है कि सदर जरदारी साहब को बर्खास्त करना? देखें, पीपल्स पार्टी वालों ने राब्ता किया था और पहले तो उन्होंने इस बात के लिए भी राब्ता किया था कि जो सीएम का कल इलेक्शन हुआ है उसमें भी वो चाहते थे कि अगर एमक्यूएम बात करने के लिए तैयार हो तो हम बैठकर उसमें भी मुराद अली शाह साहब को अनअपोज चीफ मिनिस्टर करवा लें। ये पैगाम मैंने क्योंकि बहुत लेट मिला, मुझे रात 1:30-2 बज रहे थे, तो मेरी खालिद मकबूल भाई से बात नहीं हो सकी, जिस वजह से शायद दूसरे दिन फिर एमक्यूएम का भी नॉमिनी वहाँ मौजूद था। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अभी तक मुझे नहीं पता अगर एमक्यूएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से कोई रब्ता हुआ हो, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने इसी गवर्नर हाउस में कहा था कि आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे, माफ़ी के साथ सिस्टम तो आ गया। अगर हकीकत पूछें तो शायद सिस्टम मुझे नहीं चलने दे रहा है।